راستے میں بہت سارا آپ لوگوں سے کلام کرنا ہوگا، لیکن تھوڑی سی ایک دو چیزیں محسوس ہوئیں جن کا تذکرہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ یہ ہمارا اگلا سفر ہے. ایک جگہ ہمارا پڑاؤ تھا. ایک منٹ ذرا اگر پلیز بات کر لیں. جی اگر بات کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ، چونکہ ایک پڑاؤ تو ہمارا حدیث پاک پڑھنے لگا تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک پڑاؤ جو کہ ہمارا بغداد شریف میں تھا الحمدللہ. اب یہ دوسرے پڑاؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو جو کچھ یہاں ہم نے ادب آداب کے حوالے سے جو کہ بنیادی ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا حسن ہے وہ کچھ حاصل کیا. کچھ خامیاں رہ گئی ہوں گی مجھ میں سب سے زیادہ، اور پھر باقی احباب میں بھی رہ گئی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اجازت لی کہ موقع دے کہ میں یہ عرض کر سکوں اپنے سارے دوستوں سے اور بہنوں سے بھی خاص طور پر کہ بغداد سے اب کربلا شریف کی طرف جا رہے ہیں، پھر نجف شریف آئیں گے. تو جو جو خامیاں یا کمیاں کجیاں یہاں رہ گئیں ان کو ہم نے آگے لے کر نہیں چلنا ہے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات جو قافلے میں ہوتی ہے اور کاروان میں ہوتی ہے وہ امیر قافلہ کے حوالے سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ سنت مطالعہ ہے کہ جب بھی دو شخص بھی چلیں تو ایک کو امیر بنا لیں. وہ آپ کا امام بھی ہوگا نمازوں کا اور وہی آپ کے تمام سفر کی امامت بھی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی، اور توقع رکھتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کہ ہم ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی کو اپنے اگلے سفر کے ہر حصے میں اپنے لیے ایک روشن مینار کے طور پر سامنے رکھیں گے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امیر کی بات کو سنو بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرو. صرف سننا نہیں ہے، ہم نے سنا تو ہے شاہ صاحب ہمارے امیر ہیں محسن شاہ صاحب، اور جتنی باتیں انہوں نے کی ہم نے سب سنی ہیں، نعتیں بھی سنی اور باتیں بھی سنی. ہو سکتا ہے مجتمعات سب میں یا کچھ لوگوں میں یہ کوتاہی رہ گئی ہو کہ ہم نے ان پر عمل نہ کیا ہو. تو حدیث پاک کامل یہ ہے کہ اپنے امیر کی بات سنو بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرو. اور پھر امیر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا خواہ تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، اور حبشی اور غلام امیر بھی ایسا ہو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خواہ اس کا سر کشمش کے دانے کے برابر ہو، اس کو بھی تم پر امیر بنا دیا جائے. حبشی ہو، غلام ہو اور اس کا سر کشمش کے دانے کے برابر ہو، اس کو بھی اگر تم پر امیر بنا دیا جائے تو ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو. سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو. میرے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہم عمر چھوٹے بھی، بہنیں بھی ہیں. ہم پر الحمدللہ جس شخص کو امیر بنایا گیا اس سے یہ زیادہ ہے. نہ وہ حبشی ہے، حبشی بھی الحمدللہ سارے قابل قدر ہیں. بلال حبشی ہمارے سر کا تاج ہے. نہ وہ حبشی ہے، نہ وہ غلام ہے، نہ اس کا سر کشمش کے برابر ہے. اس سے یہ زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اطاعت اور ان کی ہر بات کو سننے کا پورا اہتمام کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، مجھ پر سب سے زیادہ اور پھر جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں. ایک دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کی جو کتابیں ہیں نا صحیح ہیں، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ پہلی اور دوسری سب سے زیادہ صحیح کتابیں یہی ہیں. اس لیے دوسری حدیث پاک مسلم شریف سنا رہا ہوں. نبی پاک اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اپنے امیر کی اطاعت سننا، اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. کن شرطوں کے ساتھ؟ فرمایا خواہ کشادگی ہو یا تنگی ہو. اب ہم سفر میں جا رہے ہیں نا، اس میں سہولتیں بھی ہو سکتی ہے، تنگی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے شاہ صاحب دوپہر کا ہمیں کھانا نہ دے سکیں، سفر میں ہے. ہو سکتا ہے گاڑی راستے میں خراب ہو جائے، تنگی آ جائے. ہو سکتا ہے راستے میں پرابلم ہو، ٹریفک ہو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم پر امیر کی بات کو سننا اور اس کے لیے اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا لازم ہے، خواہ کشادگی ہو یا تنگی ہو. اور پھر آگے فرمایا خواہ تمہیں اپنے امیر کی بات پسند ہو یا نہ پسند ہو، پسند ہو یا نہ پسند ہو، پھر بھی لازم ہے تم پر کہ اپنے امیر کی بات کو سنو بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرو، اس کی اطاعت بھی کرو. اور تیسری ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا امیر تمہارے قافلے میں سے کسی کو تم پر ترجیح دے رہا ہے
اور بلا جواز دے رہا ہے, حق بھی نہیں بنتا, پھر بھی اس کو ترجیح دیا ہے, پھر بھی فرض ہے تم پر کہ اس کی بات سنو بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرو. قافلے میں سے اب ہمارے محسن شاہ صاحب کسی شخص کو جہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں, اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور اس کا حق بھی نہیں بنتا. اس کے باوجود مجھ پر لازم ہے, میں سید ہوں, مجھ پر لازم ہے کہ میں اس غیر سید جس کو ترجیح دی گئی ہے اس کے بارے میں کیے گئے محسن شاہ صاحب کے فیصلے کو سنوں بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کروں اور اس کی اطاعت بھی کروں. تو میرے سارے بہنوں اور بھائیوں, میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہاں پر چند دن کے لیے آئے ہیں. کچھ برطانیہ سے دوست آئے ہیں, جن میں بھی شامل ہوں, اور کچھ پاکستان سے ہیں, بہنیں بھی آئی ہیں. اس سب سے گزارش ہے, ہم نے چند دن کے بعد لوٹ جانا ہے اپنے اپنے گھروں کو. پھر اگلا سفر کب ہوگا بغداد شریف کا, کب ہوگا کربلا شریف کا, کب نجف شریف کا سفر ہوگا, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. لیکن کیا صرف چند منٹ کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سفر کو, جو آگے ہمارا سفر شروع ہوا, پچھلا تو ہو چکا, کیا اس سفر کو اپنے لیے یادگار سفر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم شکووں اور شکایتوں سے بالا تر سفر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سفر کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا اس سفر کو بنا سکتے ہیں کہ عمر بھر یاد رکھیں کہ ہم نے کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کے در کی زیارت کی تھی؟ اور کیا ہم اپنے ایمان کی تازگی کا حوالہ اس سفر کو بنا سکتے ہیں؟ یہ ہم نے ایک دوسرے یعنی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم پورے ایمان کی لذت کے ساتھ یہ سوال کریں گے اپنے آپ سے تو ہمیں اس کا جواب بڑا مثبت ملے گا. تو یہ 2-3 باتیں بڑی ضروری تھیں. انشاءاللہ اس کے بعد سفر کی دعا بھی کرتے ہیں. باقی آپ لوگ ظاہر ہے باتیں بھی کریں, گپ شپ بھی کریں, ہنسی مذاق بھی کریں. ایک عرض ضرور کرنی ہے میں نے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک سید کے طور پر آپ میری سرس کو قبول کی. جن کے دل میں ذرا بھی خفگی ہوئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, آپ کے دل میں کوئی بھی خفگی ہے تو میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ساتوں کے سفر پر ہیں, اپنے دل سے وہ کدورت نکال دیں. کچھ نہیں ہوگا آپ کا, آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا, واللہ بخدا آپ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں ہے, آپ کی عزت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی عزت بڑھے گی, آپ کی سعادت بڑھے گی, آپ کا یہ سفر آپ کے لیے انعام بنے گا. ہم کیوں آئے خرچے کر کے, ہم کیوں اتنی محنتیں کر کے, ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے, اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے, اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے. یہاں فسادات ہو رہے ہیں, ہم اس آگ میں ایک طرح سے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کریں. تو میرے بہن اور بھائیو, اگر دلوں میں ہم کدورتیں رکھیں گے, دلوں میں دوریاں رکھیں گے, دلوں میں ایک دوسرے سے خدا نخواستہ اگر کچھ تضاد رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس لیے میری یہ دست بستہ گزارش ہے, ایک سید کی گزارش کو آپ مان لیں. ہم جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ سیدوں کے سید ہیں, تو یہ میری گزارش مان لیں کہ جن کے دل میں ذرا بھی کدورت ہے, خدا را میں محسن شاہ صاحب کی طرف سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اپنے دلوں سے وہ نکال دیں, معاف کر دیں ایک دوسرے کو, اور معاف کرنے بھی انشاءاللہ بھلائی ہے. جی کیا ہوا؟ دعا پڑھو. اچھا یہ بسم اللہ, دعا پڑھ لیتے ہیں اس سفر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.